सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। याद रहे, मदनी चैनल पर टेलीकास्ट किए जाने वाले सिलसिले मुख्तलिफ मवाक़े के मनाजिर और आवाज की मिक्सिंग के साथ पेश किए जाते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। नियतुल मुमिनी खैरुम मिन अमलिही। मुसलमान की नियत इसके अमल से बेहतर है। अल्लाह अज़्ज़ व जल की रिज़ा पाने और सवाब कमाने की गर्ज से सिलसिला देखने से पहले अच्छी अच्छी नियतें फरमा लीजिए। अल्लाह की रिज़ा की खातिर इल्म दीन हासिल करूंगा, सीखकर दूसरों तक नेकी की दावत पहुंचाऊंगा, खास खास बातें लिखूंगा, अव्वल ता आखिर देखूंगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अहिब्बती फिल्लाह व मुशाहिदी क़नात मदनी, मरहबन बिकुम बिसिलसिलतिना सिलसिलतिल मुहादरातिल अत्तारिया। कुन्ना नतहद्दसु फी सिलसिलतिस साबिक़ा अनिल गफ़ला। तआलू बिना नुकमिलु हदीसना عن موضوعنا السابق يعني الغفلة. كما معلوم لديكم أولا نسمع فضل الصلاة والسلام على رسوله الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم. قد روي عن سفيان بن عيينة رضي الله تعالى عنه قال: كان لي أخ مؤاخ في الحديث فمات، فرأيته في النوم فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي. قلت: بماذا؟ قال: كنت أكتب الحديث فإذا جاء ذكر النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم كتبت صلى الله عليه وسلم أبتغي بذلك الثواب فغفر لي بذلك. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. إخوتي في الله ومشاهدي قناة مدني، إذا كتب أحدكم اسم النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم فينبغي أن يصلي عليه ولا يستعمل حرف الصاد أو صلعا رمزا لكلمة صلى الله عليه وآله وسلم، بل يكتب صلى الله عليه وسلم. كما قال العلامة الطحطاوي رحمه الله تعالى: يكره الرمز بالصلاة والترضي بالكتابة، بل يكتب ذلك كله بكماله. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قد نقل حجة الإسلام الإمام أبو محمد بن محمد الغزالي رحمه الله تعالى في مكاشفة القلوب، روي أن سيدنا يعقوب عليه الصلاة والسلام كان مؤاخيا لملك الموت عليه السلام، فزاره فقال له يعقوب عليه الصلاة والسلام: يا ملك الموت، أزائرا جئت أم قابضا روحي؟ فقال: بل زائرا. قال: فإني أسألك حاجة. قال: وما هي؟ قال: أن تعلمني إذا دنا أجلي وأردت أن تقبض روحي. فقال: نعم، أرسل إليك رسولين أو ثلاثة. فلما انقضى أجله أتى إليه ملك الموت عليه السلام فقال: أزائرا جئت أم لقبض روحي؟ فقال: لقبض روحك. فقال: أولست كنت أخبرتني أنك ترسل إلي رسولين أو ثلاثة؟ قال: قد فعلت. بياض شعرك بعد سواده، وضعف بدنك بعد قوته، وانحناء جسمك بعد استقامته. هذه رسلي يا يعقوب إلى بني آدم قبل الموت. مضى الدهر والأيام والذنب حاصل، وجاء رسول الموت والقلب غافل. نعيمك في الدنيا غرور وحسرة، وعيشك في الدنيا محال وباطل. أحبتي في الله
ومشاهدي قناة مدني إن ملك الموت عليه الصلاة والسلام يرسل رسله إلى بني آدم قبل الموت، وقد جاءت رسل الموت إلى كثير من الناس، ومع ذلك ترى الغفلة مخيمة على حياتهم، فإن اشتعل رأس أحد شيبا قال هذا من الزكام، وإن مرض قال سهل ويمضي كما مضى غيره، ولا ترى الغفلة إلا بازدياد، والحال أن كثيرا من الناس يموتون بالمرض يوميا. ومن الممكن أن المرض الذي لا نلتفت إليه لضعفه أو لهوانه قد يشتد ويوصلنا إلى القبور، فلا يكون حينئذ إلا ميتا، وأعماله الحسنة أو السيئة. فالعاقل منا من استعد لهذا اليوم وأعد العدة ليكون من أهل الجنة. وأما من يكون مقصرا في الطاعة مصرا على الذنوب غير سالك سبيل المغفرة فهو متخبط في ظلمة المعاصي، وإن استحق سخط الله وغضبه وقع في عذاب أليم، ولا ينفع حينها ولا يجديه الأسف والندم شيئا. فالمتساهل في صلاته الذي لا يقيمها بأركانها وبشروطها ولا يحافظ على أوقاتها بل يسهو عنها ويضيئها، هذا العابد موعود بالويل والثبور. قد جاء عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ترك صلاة متعمدا كتب اسمه على باب النار في من يدخلها. والمتساهل في الصوم الواجب والمفرط فيه الذي لا يبالي إن أفطر في رمضان بلا عذر ولا مرض ولا رخصة معلومة مؤاخذ ملوم. فعن سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقضي عنه صوم الدهر كله وإن صامه. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بیانات اطاریہ کے سلسلے میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ پچھلے سلسلے میں ہم غفلت کے بارے میں سن رہے تھے، آئیے مزید امیر اہل سنت کے رسالے غفلت سے سنتے ہیں۔ حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی مکاشفۃ القلوب میں نقل کرتے ہیں، حضرت سیدنا شیخ ابو علی دقاق علیہ رحمت الرزاق فرماتے ہیں کہ ایک بہت بڑے ولی اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ سخت بیمار تھے، میں ان کی عیادت کے لیے حاضر ہوا۔ ارد گرد معتقدین کا ہجوم تھا اور وہ بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ رو رہے تھے۔ میں نے عرض کی اے شیخ کیا دنیا چھوٹنے پر رو رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا نہیں بلکہ نماز قضا ہونے پر رو رہا ہوں۔ میں نے عرض کی حضور آپ کی نمازیں کیوں کر قضا ہو گئی؟ یعنی آپ تو نمازی تھے۔ فرمایا میں نے جب بھی سجدہ کیا تو غفلت کے ساتھ، اور جب سجدے سے سر اٹھایا تو غفلت کے ساتھ، اور اب غفلت ہی میں موت سے ہم آغوش ہو رہا ہوں۔ پھر ایک آہے سر دل پردر سے کھینچ کر 4 عربی اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے: میں نے اپنے حشر، قیامت کے دن اور قبر میں اپنے رخسار کے پڑا ہونے کے بارے میں غور کیا۔ اتنی عزت اور رفعت کے بعد میں اکیلا پڑا ہوں گا اور اپنے جرم کی بنا پر رہن ہوں گا اور خاک ہی میرا تکیہ ہوگی۔ میں نے اپنے حساب کی طوالت اور نامہ اعمال دیے جانے کے وقت کی رسوائی کے بارے میں بھی سوچا، مگر اے مجھے پیدا کرنے والے اور مجھے پالنے والے، مجھے تجھ سے رحمت کی امید ہے، تو ہی میری خطاؤں کو بخشنے والا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس حکایت میں کس قدر عبرت ہے، ذرا ان اللہ والوں کو دیکھیے جن کا ہر لمحہ یاد الہی میں بسر ہوتا ہے، مگر پھر بھی انکساری کا عالم یہ ہے کہ اتنی عبادات اور ریاضات کو کسی خاطر میں نہیں لاتے اور اللہ عز و جل کی بے نیازی سے ڈرتے ہوئے گریہ زاری کرتے ہیں۔
آہ غفلت کے ماروں پر 100,000 افسوس کہ نیکی کے نون کا نقطہ تک پلے نہیں، اخلاص کا دور دور تک نام و نشان نہیں، مگر حال یہ ہے کہ اپنی عبادتوں کے بلند بانگ دعوے کرتے نہیں تھکتے۔ اللہ عز و جل کے نیک بندے گناہوں سے محفوظ ہونے کے باوجود خوف الہی عز و جل سے تھر تھراتے، کپ کپاتے اور تب تک آنسو گراتے ہیں، مگر غفلت شعار بندوں کا حال یہ ہے کہ بے دھڑک معصیت کا سلسلہ چلاتے، اپنے گناہوں کا عام اعلان سناتے اور پھر اس پر زور زور سے قہقہے لگاتے، ذرا نہیں لجاتے، یعنی ذرا بھی نہیں شرماتے۔ کان کھول کر سنیے، حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی فرماتے ہیں، حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ارشاد گرامی ہے، جو ہنس ہنس کر گناہ کرے گا وہ روتا ہوا جہنم میں داخل ہوگا۔ ہنس ہنس کر جھوٹ بولنے والوں، ہنس ہنس کر وعدہ خلافی کرنے والوں، ہنس ہنس کر ملاوٹ والا مال بیچنے والوں، ہنس ہنس کر فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں اور گانے باجے سننے والوں، ہنس ہنس کر مسلمانوں کو ستانے اور بلا اجازت شرعی ان کی دل آزاریاں کرنے والوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ سوچیں، اگر اللہ عز و جل ناراض ہو گیا اور اس کے پیارے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روٹھ گئے اور غفلت کے سبب دیدہ دلیری کے ساتھ ہنس ہنس کر گناہوں کا ارتکاب کرنے کے باعث ایمان برباد ہو گیا اور جہنم مقدر بن گیا تو کیا بنے گا؟ ذرا دل کے کانوں سے خدائے رحمان عز و جل کا فرمان عبرت نشان سنیے۔ چنانچہ پارہ 10 سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 82 میں ارشاد ہوتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، تو انہیں چاہیے کہ تھوڑا ہنسیں اور بہت روئیں۔ سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی مکاشفۃ القلوب میں نقل کرتے ہیں، حضرت سیدنا یعقوب علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت سیدنا عزرائیل ملک الموت علیہ الصلاۃ والسلام میں دوستی تھی۔ ایک بات جب حضرت سیدنا ملک الموت علیہ الصلاۃ والسلام آئے تو حضرت سیدنا یعقوب علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے استفسار فرمایا کہ آپ ملاقات کے لیے تشریف لائے ہیں یا میری روح قبض کرنے کے لیے؟ کہا ملاقات کے لیے۔ حضرت سیدنا یعقوب علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا مجھے وفات دینے سے قبل میرے پاس اپنے قاصد بھیج دینا۔ ملک الموت علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا میں آپ کی طرف 2 یا 3 قاصد بھی بھیج دوں گا۔ جب حضرت سیدنا یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت علیہ الصلاۃ والسلام آئے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آپ نے میری وفات سے قبل قاصد بھیجنے تھے، ان کا کیا ہوا؟ حضرت سیدنا ملک الموت علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا سیاہ بالوں کے بعد سفید بال، جسمانی طاقت کے بعد کمزوری اور سیدھی کمر کے بعد کمر کا جھکاؤ، اے یعقوب علیہ السلام موت سے پہلے انسان کی طرف یہی تو میرے قاصد ہیں۔ ایک عربی شاعر کہ 2 عربی اشعار میں کس قدر عبرت ہے، مضى الدهر والأيام والذنب حاصل وجاء رسول الموت والقلب غافل نعيمك في الدنيا غرور وحسرة وعيشك في الدنيا محال وباطل۔ وقت اور دن گزر گئے مگر گناہ باقی ہے، موت کا فرشتہ آ پہنچا اور دل غافل ہے، تجھے دنیا میں ملنے والی نعمتیں دھوکہ اور تیرے لیے باعث حسرت ہیں، اور دنیا میں دائمی راحتیں پانے کا تیرا تصور خام خیالی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، معلوم ہوا کہ موت کے آنے سے پہلے ملک الموت علیہ الصلاۃ والسلام اپنے قاصد بھیجتے ہیں، یعنی پیغام دے دیا جاتا ہے کہ ان قریب تمہیں موت آنے والی ہے۔ بیان کردہ 3 قاصدین کے علاوہ بھی
احادیث میں مزید قاصدین کا تذکرہ ملتا ہے۔ چنانچہ مرض، کانوں اور آنکھوں کا تغیر، یعنی پہلے نظر اچھی ہونا پھر کمزور پڑ جانا، اور سننے کی طاقت کی درستی کے بعد بہرا پن کی آمد بھی موت کے قاصد ہیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کے پاس ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام کے قاصد تشریف لا چکے ہوں گے، مگر کیا کہیے غفلت کا، اگر سیاہ بالوں کے بعد سفید بال ہونے لگتے ہیں، حالانکہ یہ موت کا قاصد ہے، مگر بندہ اپنے دل کو ڈھارس دینے کے لیے کہتا ہے یہ تو نزلہ ہے، بال سفید ہو گئے ہیں۔ اسی طرح بیماری جو کہ موت کا نمایاں قاصد ہے، مگر اس میں بھی سراسر غفلت برتی جاتی ہے، حالانکہ بیماری ہی کے سبب روزانہ بے شمار افراد موت کا شکار ہوتے ہیں۔ کیا معلوم جو بیماری معمولی لگ رہی ہے وہی مہلک صورت اختیار کر کے آن کی آن میں فنا کے گھاٹ اتار دے، پھر اپنے روئے دھوئے دشمن خوشیاں منائے اور مرنے والا منو مٹی تلے اندھیری قبر میں جا پڑے۔ اب مرنے والا ہوگا اور اس کے اچھے یا برے اعمال۔ یاد رکھیے، جو غفلت کا شکار ہو کر گناہوں پر اڑا رہا وہ راستہ بھول گیا اور بے عملی کی تاریکیوں میں بھٹک گیا، اور خدا و مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضی کی صورت میں قبر و آخرت کے عذاب میں پھنس کر رہ گیا۔ اب پچھتانے اور سر پچھاڑنے سے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، لہذا اب بھی موقع ہے، جلد تر اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر کے سنتوں بھری زندگی گزارنے کا عہد کر لیجئے۔ سنیے سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت ناک ہے، جو کوئی ایک نماز بھی قصدن ترک کر دے گا اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جائے گا جس سے وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اسی طرح حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، جو ماہ رمضان کا ایک روزہ بھی بلا عذر شرعی و مرض قضا کر دیتا ہے تو زمانے بھر کے روزے اس کی قضا نہیں ہو سکتے، اگرچہ بعد میں رکھ بھی لے۔ احبتی فی اللہ و مشاہدی قناة مدنی، من يتلذذ بالاستماع للاغاني او من ينظر الى النساء الاجنبيات والى الشباب المردان بباعث الشهوة بواسطة وسائل الإعلام المرئية أو بواسطة المجلات والصحف، يجب عليه أن يتوب إلى الله تعالى من هذه الذنوب، وإلا يكون مستحقا للعذاب الشديد ومتعرضا للوعيد الأكيد۔ ومن المنقول من ملأ عينه من الحرام ملأ الله تعالى يوم القيامة عينه من النار۔ نقل الشيخ جلال الدين السيوطي الشافعي رحمه الله تعالى أن نور النعيم سيدنا النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم خرج على الصحابة بعد صلاة الفجر وذكر لهم رؤياه وفيها، فإذا نحن برجال ونساء مسمرة أعينهم وآذانهم، فقلت ما هو هؤلاء؟ قال الملك هؤلاء الذين يرون أعينهم ما لا يرون ويسمعون آذانهم ما لا يسمعون۔ أحبتي في الله ومشاهدي قناة مدني، نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية أو نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي بباعث الشهوة حرام، وهذا من الأسباب المؤدية إلى عذاب جهنم العياذ بالله تعالى۔ اللهم أجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير، توبوا إلى الله، أستغفر الله، صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ وأيضا إخوتي في الله، روى سيدنا الإمام مسلم قال حبيب الله الأكرم مخبر الغيب رسول رب العالمين صلى الله عليه وآله وسلم، جز الشوارب وأرخ اللحى خالف المجوس، والعجب كل العجب من مسلم يدعي حب النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم ولكن لا يخالف عادات وتقاليد الكفار۔ ولا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجال الأجانب بالشهوة، ومن ارتكب حراما كان مستحقا للنار، ويجب على المرأة أن تحتجب من الذين لا يحرم الزواج بينها وبينهم كابن العم وابن الخال وابن عمه وابن الخالة
وزوج أختها، كما أنه يلزمها الحجاب من الرجال الأجانب وأقارب زوجها كأخيه وعمه، ويجب الحجاب بين الشيخ ومريدته، فمن كانت مريدة للشيخ الأجنبي لا يجوز لها أن تقبل يده، ولا يسمح للمرأة أن تمكنه من رأسها من أجل أن يمسح يده على رأسها، ولا يجوز للرجل أن ينظر إلى زوجة عمه وخاله وأخيه وإلى أخت زوجته بباعث الشهوة. وإذا بلغت البنت 9 من العمر تؤمر بالحجاب، وإذا بلغ الولد 12 عاما يبعد عن النساء الأجنبيات. وقد قال طبيب القلوب: ضياء القلوب نور القلوب، صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: لما عرج بي مررت برجال تقطع جلودهم بمقاريد من نار، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: الذين يتزينون للزينة. قال: ثم مررت بجب منتن الريح فسمعت فيه أصواتا شديدة، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال: نساء كن يتزين للزينة ويفعلن ما لا يحل لهن. وأيضا أحبتي في الله ومشاهدي قناة مدني، لا يجوز للمرأة استعمال المناكير التي تطلى بها الأظافر، ويجب إزالتها عند الوضوء والغسل. لا يجوز للمرأة استعمال المناكير التي تطلى بها الأظافر عند الوضوء والغسل، لأنها تحول دون وصول الماء إلى البشرة. فينبغي لكل مسلم أن يحرص على تطبيق الشريعة الإسلامية، ويجب على المرأة أن تحتجب عن الرجال الأجانب، ولا تلبس الثياب القصيرة أو الثياب الضيقة أو الثياب الشفافة التي لا تستر الجسم أو تبدي مفاتن الجسد، ولا تلبس الثياب القصيرة أو الثياب الضيقة أو الثياب الشفافة التي لا تستر الجسم أو تبدي مفاتن الجسد. وإذا خرجت المنزل فيجب أن تستتر من مشاش رأسها إلى قدمها، ولا يبدو منها شعرة ولا ظفر واحد. وينبغي على كل مسلم أن يعزم النية من الآن على اجتناب الذنوب والمعاصي والمحافظة على الصلاة والصيام، وعدم مشاهدة الأفلام والمسرحيات، وعدم حلق اللحية. جی ہاں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، وقت بہت کم ہے، قیامت قریب سے قریب آتی چلی جا رہی ہے۔ اگر گناہوں میں زندگی بسر ہوتی رہی، اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم سے ناراض ہو گئے تو ہمارا کیا بنے گا؟ ہم اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ناراض کرنے یقیناً اس دنیا میں نہیں آئے۔ ہم تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیارے پیارے اللہ عز و جل اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے آئے ہیں، گناہوں کے دلدل میں پھنسنے نہیں آئے۔ اگر اللہ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو گئے، یقین جانیے ہم کامیاب ہو گئے۔ اللہ کی عبادت کیجیے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کیجیے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے، دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کیجیے، اسلامی بہنوں کے اجتماعات میں شرکت کیجیے، تاکہ ہمیں معلوم ہو ہم کہاں پہنچے ہیں، کہاں تک آئے ہیں، آگے کہاں جانا ہے، کس مقصد کے لیے اس دنیا میں آئے تھے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے مخصوص انداز میں ارشاد فرماتے ہیں، یاد رکھیے جو غفلت کا شکار ہو کر گناہوں پر اڑا رہا وہ راستہ بھول گیا اور بے عملی کی تاریکیوں میں بھٹک گیا، اور خدا و مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضی کی صورت میں قبر و آخرت کے عذاب میں پھنس کر رہ گیا۔ مشہور محدث اور عظیم شافعی بزرگ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میرے میٹھے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک منظر معراج کی رات یہ بھی دیکھا کہ کچھ لوگوں کی آنکھوں اور کانوں میں کیل ٹھکے ہوئے ہیں۔ آپ کی خدمت میں عرض کی گئی، یہ وہ دیکھتے تھے جو آپ نہیں دیکھتے، یہ وہ سنتے تھے جو آپ نہیں سنتے۔
یعنی حرام دیکھنے اور سننے والوں کی آنکھوں اور کانوں میں کیل ٹھکے ہوئے ہیں۔ خبردار شیطان کے دھوکے میں آ کر ٹی وی پر خبریں بھی نہ دیکھا کریں۔ یاد رکھیے، مرد عورت کو دیکھے یا عورت مرد کو بشہوت دیکھے، یعنی شہوت کے ساتھ دیکھے، یہ دونوں کام حرام ہیں، اور ہر فعل حرام جہنم میں لے جانے والا کام ہے، والعیاذ باللہ تعالی۔ عورتوں کو تاڑنے والوں، امردوں کے ساتھ بدنگاہی کرنے والوں، فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں، گانے باجے اور غیبتیں سننے والوں کو چاہیے کہ جھٹ توبہ کریں، ورنہ یقیناً عذاب سہا نہ جائے گا۔ جیسا کہ حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو کوئی اپنی آنکھوں کو نظر حرام سے پر کرے گا، قیامت کے روز اس کی آنکھوں میں آگ بھر دی جائے گی۔ توبوا الی اللہ، استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، داڑھی منڈانا یہ ایک مٹھی سے گھٹانا دونوں کام حرام ہے۔ سیدنا امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں، اللہ عز و جل کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، مونچھیں خوب پست کرو اور داڑھیوں کو معافی دو، یعنی بڑھنے دو، اور مجوسیوں یعنی آتش پرستوں جیسی صورت مت بناؤ۔ اس فرمان سلطان والا شان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مسلمان کی غیرت کو للکار ہے۔ کیسی عجیب و غریب بات ہے، دعویٰ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرے اور شکل و صورت دشمنان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی بنائے۔ مزید جو اسلامی بہنیں مدنی چینل پر سن رہی ہیں وہ بھی غور سے سنیں، بے پردگی حرام ہے، غیر مردوں کو بشہوت دیکھنا حرام ہے، اور فعل حرام جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ چچا زاد، تایا زاد، پھپھی زاد، خالہ زاد، ماموں زاد، چچی، تائی، ممانی، ان سب کا پردہ ہے۔ بھابھی اور دیور جیٹھ کا پردہ ہے، سالی اور بہنوئی کا بھی پردہ ہے، حتیٰ کہ پیر اور مریدنی کا بھی پردہ ہے۔ مریدنی اپنے پیر صاحب کا ہاتھ نہیں چوم سکتی، سر پر مرشد سے ہاتھ نہیں پھروا سکتی۔ لڑکی جب 9 برس کی ہو اس کو پردہ کروائیے، اور لڑکا جب 12 برس کا ہو جائے اسے عورتوں سے بچائیے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، گناہوں سے کنارہ کشی اختیار کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کیجیے۔ 3 دن کے مدنی قافلے سفر کرتے ہیں، 12 دن، 30 دن، 63 دن، 92 دن، حسب استطاعت سفر کیجیے۔ یہ سفر رائے گا نہیں جائے گا، گناہوں سے نفرت پیدا ہوگی۔ مثلا 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر ہوتا ہے تو 15 نمازیں عموماً مسجد کی پہلی صف میں ادا کی جاتی ہے، روحانیت ہوتی ہے، تہجد کے مزے ہوتے ہیں، اشراق و چاشت پڑھنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے، اوابین بھی پڑھ لیتے ہیں، قرآن پاک بھی پڑھتے اور سنتے ہیں، شرعی مسائل بھی سیکھتے ہیں، سنتیں بھی سیکھی جاتی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ دعائیں بھی سیکھتے ہیں۔ ڈھیروں ساری برکتیں مدنی قافلوں میں ملتی ہیں۔ آئیے مدنی قافلوں میں سفر کیجیے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے، انشاءاللہ عز و جل دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی۔ آپ سب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے، انشاءاللہ عز و جل دونوں جہاں میں بیڑا پار ہو جائے گا۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے، مدنی قافلوں میں سفر کو جاری رکھیے۔ اللہ تعالی ہمیں دونوں جہاں کی بھلائیاں نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ابھی جو سلسلہ آپ نے ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 03012612 پر SMS یا feedback@madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں۔